اسے ایمان کے کمرے میں واپس آئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، اس معصوم پر کیا کیا وہ ظلم یاد کر کے وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایمان اس کی ملکیت ہے، جو چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھا اور سگریٹ ہونٹوں کے درمیان لے کر سلگا لیا۔ بس بس کچھ عرصے کا انتظار ہے میرے پیارے، پھر تم میری ہو جاؤ گی، کھلونا بنا کے رکھوں گا میں تمہیں اپنا۔ عرفان نے حباسے سے ہنستے ہوئے کہا اور سگریٹ کا کش لے کر آنکھیں بند کرتے ہوئے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ لیکن تبھی اچانک کسی نے ایک کالا بڑا شاپر اس کے سر پر ڈال کر گردن پر باندھ دیا۔ ہڑبڑا کر اس نے وہ کالا شاپر اتارنا چاہا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اب وہ اس کے ہاتھ بھی کمر کے پیچھے باندھ چکا تھا۔ کون ہے تو؟ اس نے شاپر کے اندر سے بولنے کی کوشش کی، لیکن آواز کے ساتھ ساتھ اس کا دم بھی گھٹ رہا تھا۔ تبھی اس شخص نے اپنی بیلٹ اتار کر ہاتھ کے گرد لپیٹے پوری طاقت سے عرفان کو اس بیلٹ سے مارنا شروع کر دیا۔ عرفان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، خود کو پڑنے والی اس مار سے بچائے یا اپنی بند ہوتی سانس کی پرواہ کرے۔ اس کی چیخیں بھی اس شاپر میں دب چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ شخص انتہائی وحشیانہ طریقے سے عرفان کو اپنی بیلٹ سے مارتا رہا، اور جب عرفان کا سانس بالکل بند ہونے کے در پہ آ گیا تو اس نے عرفان کے ہاتھ کھولے اور وہاں سے چلا گیا۔ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ اب بھی عرفان کا وقت نہیں آتا، ورنہ آج وہ اس سے زندہ چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہاتھ کھلتے عرفان نے وہ شاپر نوچ کر اپنے جبہ سے اتارا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ ہڑبڑا کر اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کون تھا؟ کس نے مارا مجھے؟ اس نے سہم کا ارد گرد دیکھا، لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت کون کر سکتا تھا۔ کہیں ایمان تو نہیں؟ ایمان کیسے ہو سکتے ہے؟ اس میں نہ تو اتنی طاقت تھی اور نہ ہی اتنی جرت، تو پھر کون تھا جو پل بھر میں عرفان کا برا حال کر چکا تھا؟ اس سوال کا عرفان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ جنت جو چھٹی ہوتے ہی کالج سے باہر آئی تھی، سامنے ہی اپنی کالی گاڑی کے پاس کھڑے سالار کو دیکھا اس کا منہ بن گیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے، نہ تو سالار اس سے ملنے آیا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی تھی، اور اب جنت سخت ناراض تھی اسے۔ آہو ہائے، سالار نے اس کے پاس آ کر کہا، لیکن جنت منہ پھلا کر کھڑی تھی۔ ناراض ہیں میری دوست مجھ سے؟ سالار نے پوچھا، لیکن جنت نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چلو ایسا ہے تو یہ چاکلیٹ جہاں کھڑی کسی اور لڑکی کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سالار نے ایک بڑی سی چاکلیٹ سامنے کر کے کہا تو جنت نے جپڑنے والے انداز میں اسے وہ چاکلیٹ چینی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ تو لگتا ہے کہ کوئی کافی زیادہ غصے میں ہے، سالار نے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ ان دونوں کے گاڑی میں بیٹھتے ہی جمال نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ سالار ملک بات نہ کرے آپ مجھ سے، ایک تو 2 دن تک آپ چہرہ نہیں دکھاتے ہو، پھر جب آئے تو آپ کے ساتھ آنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا مجھے بابا سے کہ میری ایکسٹرا کلاس ہے۔ پتہ بھی ہے آپ کو کہ کتنا برا لگا مجھے۔ جنت نے منہ پھلا کر کہا تو سالار مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا تو اب مجھے میری غلطی کی کیا سزا ملے گی؟ آفٹر آل بیسٹ فرینڈ ناراض ہے میری۔ او ہیلو، کس نے کہا کہ میں آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوں؟ میں صرف فرینڈ ہوں آپ کی، بیسٹ فرینڈ میں صرف معراج کی ہوں، جنت نے اترا کر کہا، جبکہ اس کے منہ سے ہی معراج کا نام سن کر سالار کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اچانک ہی اس نے جنت کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا کہا، جنت کہ میری اہمیت تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن معراج تمہارا کزن ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تمہارا سب کچھ ہوں، تمہارا بیسٹ فرینڈ، پارٹنر، ساتھی، سب کچھ میں ہوں۔ جنت اس کی آنکھوں میں موجود جنون کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ ڈرائیں گے تو فرینڈ بھی نہیں رہوں گی آپ کی، جنت نے نم آنکھوں سے کہا تو پورے سالار نے اسے چھوڑا اور غصہ کم کرنے کے لیے اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ اچھا سوری یار، آئندہ ڈراؤں گا بھی نہیں اور تم سے دور بھی نہیں رہوں گا، پکا وعدہ، سالار نے اپنا ہاتھ سامنے کر کے کہا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد جنت نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تبھی وہ لوگ سالار کے گھر پہنچ گئے تو جنت بھاگ کر اپنے سونو کے پاس گئی اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ سالار جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، موبائل بجنے کی آواز پر ہوش میں آیا۔ موبائل پر حامنہ کی کال دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ماما، کیسے ہیں آپ؟ ویڈیو کال پک کرتے ہی سالار سامنے بیٹھی حامنہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم کیسے ہو؟ میں بالکل، بلکہ ابھی تو کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہوں۔ کسی سے ملواؤں آپ کو؟
سالار اتنا کہہ کر جنت کے پاس آئے جو صوفے پر بیٹھے سونو کو گود میں لی اسے لاڈ کر رہی تھی۔ یہ ہے میری پیاری سے فرینڈ جنت، اور جنت یہ ہے اس دنیا کی سب سے پیاری لیڈی میری ماما۔ سالار کی بات پر جنت کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوگی۔ اس نے جلدی سے سونو کو چھوڑا اور گڑبڑا کا حملہ کو دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ بیٹا، بہت پیاری ہو تم، بالکل اپنی ماں جیسی معصوم سی گڑیا۔ حاملہ نے اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے کہا، جبکہ جنت کی سنہری آنکھیں اپنی ماں کے ذکر پر بڑی ہو چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں میری ماما کو؟ ہاں نا، وہ میری دوست سے۔ حاملہ نے کچھ سوچ کر افسردگی سے کہا، کتنا تڑپتی تھی وہ اپنی بہنوں کی بس ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تو پھر آپ اپنا نام بتائیے نہ، میں بتاؤں گی ماما کا، وہ بہت خوش ہو جائیں گی۔ حاملہ نے آنسو پہنچ کر اس معصوم سی گڑیا کو دیکھا۔ نہیں میری جان، فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آ کر میں خود اس سے ملوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جنت کافی دیر حاملہ سے باتیں کرتے رہی تو سالار مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ آپ کی ماما بہت اچھی اور پیاری ہے، بالکل ماما کی طرح۔ کال بند ہونے پر جنت نے خوشی سے کہا، یہ تو ہے جنت۔ اچھا یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں یا نہیں؟ سالار کی بات پر جنت کو شرارت سے جو اس نے پھر سے انکار میں سر ہلایا۔ نو، میرا بیسٹ فرینڈ صرف میرا شارٹ سرکٹ ہے اور کوئی نہیں۔ اس کی شرارت کو سمجھتا اب کے بار سالار بھی مسکرا دیا۔ بس کچھ وقت جنت، پھر میں تمہاری زندگی میں وہ مقام حاصل کروں گا کہ مجھ سے بڑھ کر تمہارے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ سالار نے اس کا ناک انگلی سے چھو کر کہا، وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ جنت اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے رہی تھی۔ مرجان اپنی بہن گل کے ساتھ وانیہ کے پاس ملٹی کلر کا ایک نہایت خوبصورت فراق لے کر آئی تھی۔ یہ لو وانیہ، اور یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ مرجان نے فراق اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے سردار کا نکاح بس یوں ہو گیا، اس لیے سب گاؤں والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج اس نکاح کا جشن ہو، یہ سمجھ لو کہ تمہارا ولیمہ ہے آج۔ مرجان کے بعد وانیہ مزید دکھ ہو چکی تھی۔ کیسا جشن مرجان؟ جس کی شادی ہے، جب وہی خوش نہیں تو کیسی خوشی؟ وانیہ نے نم آنکھوں سے کہا تو مرجان اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے وانیہ، ہمارا امی کہتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتا ہے، انسان جس کا نصیب وہ اسی کے پاس جاتا ہے، ہو سکتا ہے لالا تمہارا اور تم لالا کا نصیب ہو۔ وانیہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں مانتی میں نصیب کے اس کھیل کو مرجان، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میرے بابا فوج میں ہیں۔ مرجان، تو میں ایک قاتل کا مقدر کیسے ہو سکتی ہوں؟ مرجان نے بے بسی سے وانیہ کو دیکھا جو اب رو رہی تھی۔ اللہ پر تو بھروسہ ہے نا، بس اس پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وانیہ نے ہاں میں سر ہلایا، مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے اللہ پر، وہ مجھے ضرور اس قید سے نکال دے گا۔ مرجان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، تو چلو پھر یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ مرجان نے اس کی طرف وہ کھلا سا فراق کیا جسے وانیہ نے پکڑ کر خود سے دور پھینک دیا۔ نہیں پہنوں گی میں یہ، نہ ہی یہاں سے باہر جاؤں گی۔ مرجان نے گہرا سانس لے کر اس ضدی لڑکی کو دیکھا۔ ایسا مت کرو وانیہ، ورنہ لالا ہم دونوں کا یہاں آنا بند کر دے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب تم نے ہماری بات نہیں مانا تو کسی کو بھی یہاں آنے نہیں دے گا۔ مرجان کے افسوس سے کہنے پر وانیہ بھی دکھی ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی انا کی وجہ سے اتنی اچھی دوستیں کھو دے، اس لیے اس نے اپنے آنسو پونچھ کر وہ خوبصورت سا فراق مرجان سے لے لی اور ساتھ والے کمرے میں جا کر پہنائی۔ مرجان اور گل نے دل ہی دل میں اس لڑکی کی نظر اتاری، پھر مرجان نے ملٹی کلر کی بڑی سی ماتھا پٹی اس کے ماتھے پر سجائی، چاروں طرف سے باریک کام سے سجا وہ دوپٹہ اس کے سر پر دے دیا۔ ہونٹوں کو لال رنگ اور آنکھوں کو کاجل سے سجانے کے بعد مرجان نے روایتی 5 کالے نقطے اس کی تھوڑی پر بنائے اور 3 اس کی آنکھوں کے پاس بنا ڈالے۔ اف، آج تو ہماری لالا دل ہی ہار بیٹھیں گے، مرجان نے شرارت سے وانیہ کا سجا سنورا روپ دیکھ کر کہا، اور وانیہ جو خود بھی اپنے آپ کو حیرت سے آئینے میں دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں وہ نہیں کوئی بہت ہی حسین سی پختون شہزادی ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گل اور مرجان نے دروازے میں سے آتے راگا کو دیکھا تو خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ راگا اپنی بیوی پر نظر پڑتے پتہ کا ہو چکا تھا۔ اوئے افغان جلیبی، اتنا حسین لگو جتنی شدت بعد میں تم سے سہی جائے، یہ نہ ہو کہ اپنی افغان جلیبی کو آج سچ میں کھا جائے گی جن۔ راگا کی پرتوش نگاہوں مانی ہی اس باتوں پر وانیہ خود میں ہی سمٹ گئی، لیکن اس کو خود کے قریب آتے دیکھا تو سہم کا دیوار سے جا لگی۔ دور دور رہے مجھ سے آپ۔ آج وانیہ کو اس کی آنکھیں بہت سے پیغام دے رہی تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ گھبرا چکی تھی، لیکن راگا نے اس کی گھبراہٹ کی پرواہ کب کی تھی؟
ابھی بھی اپنے دل کی سنتا اور اس کے نازک کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ دوری اور اس حسن سے ناممکن بات ہے، اب سزا بک تو اتنا حسین لگنے کا۔ راگا نے اتنا کہا، اسے مزید مزاحمت کا موقع دیے بغیر بہت حق سے اس کے نازک ہونٹوں پر جھکا اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ جب بہت دیر تک وہ دور نہ ہوا تو وانیہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی، لیکن مقابل کو پرواہ ہی کہاں تھی، وہ اداس اپنے دل کی سنتاؤں سے بے بس کر چکا تھا۔ وانیہ اب اس کے سینے پر مکے برسا کر اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ دور ہو کر راگا نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر آنے جانے والے رنگوں کو دیکھا جو اسے مزید حسین بنا گئے تھے۔ تم میری محبت ہو، تم میرا جنون ہو، تم میری تاریک زندگی کی روشنی ہو، تم میری ہو، تم صرف میری ہو۔ راگا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وانیہ کام کر رہ گئی۔ اتنی پشتون تو وہ بھی سمجھ سکتی تھی کہ راگا اسے اپنی محبت، اپنا جنون اور ہر لحاظ سے صرف اپنا کہہ چکا تھا۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر وانیہ گھبرا کر اس جنونی سے دور ہوئی تو راگا بھی مسکرا کر دروازے کی جانب گئی، ان لڑکیوں کو اندر آنے کا کہا جو مسکراتے ہوئے وانیہ کو عورتوں کی محفل میں لے جا چکی تھی۔ ان دونوں کو بائی روڈ شکار پہنچتے ہوئے تقریباً 2 دن لگ گئے تھے۔ انس نے ایک ہوٹل میں ان کے لیے کمرے لیے تھے۔ اب ہم یہاں آ تو گئے انس، لیکن ہم اس راگا کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا ہانیہ، کیونکہ میں یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ ہانیہ یہ جان کر پریشان ہوئی، اس کو اس طرح سے اضطراب میں دیکھا انس کو کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ انس اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ فکر مت کرو ہانیہ، میں کچھ نہ کچھ ضرور کر لوں گا، کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ملے گا جو ہمیں راستہ دکھائے گا۔ ہانیہ نے ہلکا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے، اب تم یہ رکو، میں جاتا ہوں اور جو پتہ لگا سکوں لگا لوں گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، ہانیہ نے فوراً کہا۔ نہیں ہانیہ، تم یہی رکو اور میں کوئی سراغ ڈھونڈنے جاؤں گا، پھر جب مجھے کوئی بھی سراغ ملے گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد سمجھ کر ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ انس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ اس کے جاتے ہی ہانیہ کا دھیان اس کے والٹ پر پڑا جو وہ یہیں بھول گیا تھا۔ انس والٹ۔ ہانیہ نے والٹ تھام کر پیچھے جانا چاہا، لیکن والٹ کھولتے ہی اسے 2 انکشافات کا اندازہ ہوا تھا۔ ایک کہ انس IB کا سب انسپکٹر تھا اور 2 کہ انس کے والٹ میں ہانیہ کی تصویر تھی، وہ بھی تب کہ جب اسے 15 سال کی تھی۔ ہانیہ اس تصویر کو دیکھ کر جم سی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تب اس کے جذبات کی دھجیاں اڑانے کے بعد اس کی تصویر اپنے پاس رکھنے کا کیا مقصد تھا۔ ہاں ہانیہ، کیا ہوا؟ انس کی آواز پر ہانیہ نے فوراً والٹ بند کر کے خود پر قابو کیا تھا۔ آپ کا والٹ آپ بھول گئے تھے۔ ہانیہ نے والٹ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اوہ تھینکس یار، انس نے والٹ پکڑ کر مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن ہانیہ بہت دیر کشمکش میں مبتلا وہیں کھڑی رہی تھی۔ وانیہ کافی دیر سے سب عورتوں کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی جو اس جشن کی وجہ سے سج دھج کر کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ آؤ اور دیکھو، راگا باقی آدمیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ ایک لڑکی کے ہنس کر آواز لگانے پر باقی سب مسکراتے ہوئے کھڑکی کی جانب گئی تاکہ سب آدمیوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ وانیہ نے ساتھ موجود کھڑکی میں سے باہر دیکھا جہاں راگا شلوار قمیض پہنے باقی آدمیوں کے ساتھ روایتی میوزک پر ڈانس کر رہا تھا، اور پٹھانوں کا روایتی ڈانس تھا اور وانیہ کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی صرف راگا پر تھی۔ وہ ہنستے مسکراتے خوبرو اتنا لگ رہا تھا۔ اچانک سے کسی نے وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ حیرت سے مرجان کو دیکھنے لگی جو اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وانیہ بہت خاموشی سے اس کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں آئی جہاں مرجان کی ماں اور اس کی بہن گل بھی موجود تھی۔ مرجان کی ماں پشتو میں اسے سے کچھ کہہ رہی تھی جو ان کے تیزی سے بولنے کی وجہ سے وانیہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اماں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بھائی باہر وادی کے پاس تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں سکرو میں موجود فوج کے کیمپ میں چھوڑا گیا، تم جلدی سے یہ پہنو اور چپکے سے نکل جاؤ، وانیہ سب آدمی جشن میں مصروف ہیں۔ مرجان نے جلدی سے کہتے ہوئے ٹوپی برقع وانیہ پر ڈالتے ہوئے کہا جس سے وہ مکمل طور پر چپ گئی۔ لیکن آپ لوگ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ خاص طور پر تم مرجان، تم پھر سے خطرے میں۔ تمہاری مدد ہم نہیں، وانیہ کوئی اور کر رہا ہے۔ کون؟ مرجان کی بات پر وانیہ بے چینی سے پوچھا۔ وہ ہم تم کو نہیں بتا سکتا، جلدی چلو، ہمارا وقت ضائع مت کرو۔ مرجان نے اسے ایک پیچھے کی جانب موجود دروازے کی طرف لے کر جاتے ہوئے کہا۔ وانیہ چپکے سے وہاں سے باہر نکلی اور خاموشی سے اس طرف چلتی گئی جہاں اسے مرجان نے جانے کا کہا تھا۔
تھوڑی دور جاتے ہی اسے مرجان کا 16 سالہ بھائی نظر، جلدی چلو بازی ورنہ کوئی آ جائے گا۔ اس لڑکے نے جلدی سے کہا تو وانیا خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ حالانکہ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ آج وہ یہاں سے آزاد ہو جانے والی تھی۔ دلاور خان کون ہے یہ عورت اور کہاں لے جا رہا ہے تم اسے؟ پیچھے اپنے کال کی آواز سن کر وہ دونوں گھبرا کر رکے۔ لالا یہ وہ دلاور نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وانیا سامنے نظر آنے والے راستے کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ پکڑو اسے، کال اپنے ساتھ موجود آدمی کو کہا اور خود بھی وانیا کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ جتنی تیز ہو سکتا تھا بھاگ رہی تھی، لیکن ان پہاڑوں کے اتار چڑھاؤ پر بھاگنا اس کے لیے بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اسی مشکل کے بعد اچانک وہ لڑکھڑا کر گری۔ اس کے گرتے ہی کال نے اس کے قریب آ کر اس کا برقع کھینچ کر اتار دیا۔ واؤ، اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی یہ کرنے کی جرأت باقی ہے تجھ میں؟ اس کے بعد نہیں رہے گی۔ کال نے آگے بڑھ کر وانیا کا ہاتھ بہت سختی سے پکڑ اسے کھینچتے ہوئے ہم اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وانیا اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے رو رہی تھی، لیکن جہاں پرواہ کسے تھی؟ یہ رہا تمہارا کھلونا راگا جو تمہاری قید سے بھاگ رہا تھا۔ فوجی کی اس اولاد کو لگا ہمارا قبیلے سے بھاگنا آسان ہے۔ راگا کے آدمی کال نے ایک جھٹکے سے وانیا کا نازک وجود راگا کے قدموں میں پھینکا۔ راگا کی نظر آنسو سے بڑی کان سے آنکھوں سے ہوتے اس کی کلائی پر پڑی، جہاں اس آدمی کی گرفت کے سرخ نشان تھے۔ اس کو تم پکڑ کے لایا؟ راگا نے اس کی کلائی کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کال سے پوچھا۔ ہاں راگا۔ او تو تم کمال ہے، مانا تمہیں تو انعام ملنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر راگا وانیا کا چھوڑ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور کال کا دایاں ہاتھ تھام لیا، لیکن اگلے ہی لمحے کال کی دردناک چیخ اس وادی میں گونجی تھی۔ راگا کے ہاتھ میں خون سے چاقو اور کال کا کٹا ہاتھ زمین پر پڑا دیکھ کر وانیا نے ایک چیخ کے ساتھ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کہا تھا نا، اسے پھر سے چھوا تو کچھ چھونے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب اس کے بارے میں سوچا بنا تو اس ہاتھ کی جگہ تیرا دماغ زمین پر ہوگا۔ راگا نے دانت پیس کر بحث کہا اور کراہتے کال کو جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا۔ پھینک کر بعد باقی آدمیوں کی طرف مڑا۔ یہ لڑکی راگا کا ملکیت ہے، جنون ہے یہ راگا کا۔ اس کو چھونا تو دور، کسی نے اسے نظر بڑھ کر دیکھا بھی تو راگا اس کا آنکھیں نوچ لے گا۔ وہ میری ہے۔ اتنا چلا کر راگا وہاں کے قریب آیا جو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ رو رہی تھی۔ سزا تو تمہارا بھی بنتا ہے میری افغان جلیبی، تیار رہنا، آجا تو تمہاری سزا۔ اپنے کان کے قریب راگا کی سانسوں کی گرماش محسوس کر کے وہ معصوم لڑکی خوف سے کانپ اٹھی۔